انظروا عمن تاخذون دینکم، ارے اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو ذرا دیکھ لیا کرو۔ یاد رکھو یہ وائرس یوں پتہ نہیں چلتا۔ محمد ابن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا واقعہ اس زمانے کے اندر پھیلی ہوئی اس بیماری میں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، علم دین بھی آپ کو لینا ہے، راستہ رب تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ اگر غلط راستے سے لیں گے تو آپ ایسے ہی مجرم ہوں گے جس طرح کے طبیب نہیں تھا، اس کے پاس کسی انسان نے اپنے جسم کو پیش کیا اور وہاں سے بڑا نقصان اٹھا کر آیا۔ محمد ابن سیرین جو تابعی جلیل ہیں، ان کا مقولہ میں نے شروع میں آپ کو پڑھ سنایا، مسلم شریف کے مقدمے کے اندر ان کا یہ مشہور مقولہ جو ہے منقول ہے۔ محمد ابن سیرین فرمایا کرتے تھے انظروا عمن تاخذون دینکم، ارے اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو ذرا دیکھ لیا کرو۔ ڈاکٹر سے، پروفیسر سے، کسی انجینئر سے، کسی لیڈر سے، کسی بلڈر سے، دنیا کے کسی آفیسر سے لے رہے ہو؟ نہیں، انظروا عمن تاخذون دینکم، اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو دیکھ کر لیا کرو، ورنہ رسی کے نام پر سانپ ہاتھ میں آ جاوے گا۔ آپ تمیز نہیں کر سکیں گے کہ یہ باطل آ رہا ہے یا حق آ رہا ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین کا یہ مقولہ نہایت ہی گہرائی کے ساتھ ہم لوگوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ارے کون سا علم ہے وہ تو دیکھنا ہی ہے، کہاں سے آ رہا ہے وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو آج ہو یہ رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے اتنے سے ڈھانچے کے اوپر اسلام کو جو ہے جاری نہیں کر سکا، جس سے گوروں کے شرٹ اور پینٹ کے اندر اعزاز محسوس ہو رہا ہے، وہ آپ کے لیے ہادی بنا ہوا ہے اور وہ آپ کی پوری زندگی کے ایک ایک گوشے کو سدھار کر رکھ دے گا۔ کتنا رونگ نمبر لگا ہوا ہے۔ یہ تو پولیس کو اس جرم کے بارے میں پوچھنے جیسی بات ہو گئی کہ جس جرم کے اوپر پولیس مجرم کو ڈھونڈا کرتی تھی، ہم نے اسی کو جو ہے پوچھنا شروع کیا جو ہمارے راہ کے لٹیرے تھے۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں خدا را رحم کرو اپنے اوپر اور اس سے پرہیز کرو۔ یہ دکتور اور دنیاوی سٹڈی حاصل کر کے آنے والے اور دین کے علمبردار بننے والے لوگوں کے 5 جملے اگر درست ہوں گے، 6واں جملہ سویٹ پوائزن لیے ہوئے ہوگا اور ایک ایسا جملہ آپ کے ساتھ شامل کر دے گا کہ آپ سیاہ و سفید میں فرق نہیں کر سکیں گے اور حق کے نام کے اوپر باطل لے کر آئیں گے۔ یاد رکھو یہ وائرس یوں پتہ نہیں چلتا، جب جمع ہو کر ایک بہت بڑی شکل میں ہو جاتا ہے، موت کے موقع سے یہ حاصل کیے ہوئے وائرس بہت پریشان کریں گے۔ انسان کو ایمان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، لائٹلی مت لو اس چیز کو۔ اس کے 5 جملے اچھے ہیں، دین و شریعت کے مطابق ہے۔ ایک جملہ اگر سویٹ پوائزن کا آ گیا، مان لو آپ کی خوراک کے اندر سارے اجزاء موجود ہیں، ایک چھوٹا سا جز جو ہے کینسر کے وائرس اور جمس کی حیثیت سے آپ میں آ گیا، کیا حشر ہوگا اس آدمی کا؟ 1 سے 2، 2 سے 4 اور ایک پورا جسم بھر جا سکتا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں اس لیے فقط بہت چکنی چپڑی باتیں ہیں، زبان بہت اچھی ہے، اتنی بنیادوں کے اوپر اپنا دین کسی کے حوالے مت کرو۔ انظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھو کس کو حوالے کر رہے ہو اپنے دین کو اور کس سے جو ہے آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ میرے بھائیوں یہ تو اس صورت میں بات ہے جبکہ 5 باتیں صحیح ہو اور 6ٹھی بات جو ہے وہ غلط ہو۔ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کے آپ کو کہتا ہوں 5 کیا 6 باتیں صحیح ہو اپنی جگہ، لیکن جس نلکی سے آپ علم حاصل کر رہے ہو وہ نلکی درست نہیں ہے، مت لو اس سے علم ورنہ آپ کے پاس علم گدلا آئے گا۔ میرے پاس اس سلسلے میں محمد ابن سیرین کا واقعہ نہ ہوتا تو میں اتنے زور سے نہ بول سکتا۔ محمد ابن سیرین جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا واقعہ اس زمانے کے اندر پھیلی ہوئی اس بیماری میں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ محمد ابن سیرین تشریف فرما تھے اپنے گھر کے اندر، ان کے شاگردان موجود تھے، کسی نے دستک دی، حضرت نے فرمایا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ خادم نے جا کر دیکھا تو جا کر پوچھا، کہا ایک گمراہ فرقے کے چند لوگ آئے ہیں اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ محمد ابن سیرین نے فرمایا ان کو جا کر کہہ دو محمد تمہاری بات سننے تیار نہیں ہے، جیسے آئے ہو گیٹ آؤٹ۔ خادم نے جا کر ان کو کہا تو ان حضرات نے درخواست کی کہ حضرت سے کہو کہ ہم اپنی کچھ بھی بات پیش نہیں کریں گے، صرف آ کر 2-4 آیتیں سنا کر چلے جائیں گے۔ تو خادم آیا واپس، اس نے کہا حضرت
صرف 4-5 آیتیں سنا کر وہ چلے جائیں گے اور کچھ بولیں گے بھی نہیں. حضرت آپ اتنا موقع دیجئے ان کو. فرمایا ان کو کہو ڈبل گیٹ آؤٹ, میں 5 آیتیں بھی سننا نہیں چاہتا تم سے. بھاگ گئے. مجلس میں سے ایک شخص کو تعجب ہوا, حضرت ایک قرآن سنانے کی پیشکش کرے اور آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. حضرت کا جواب ہمارے اور آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے اس موقع پر تازیانہ عبرت ہے اور مشعل راہ ہے. حضرت نے فرمایا میرے رب کی آیت میں اپنی روشنی مسلم ہے, اللہ کی ہر آیت میں نور ہے, مگر وہ جس زبان سے آئیں گے مجھے ڈر ہے کہ اس زبان کی اندھیری اس آیت کے واسطے سے میرے کان میں اور دل میں نہ پہنچ جائے. کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا محمد ابن سیرین ہی کو اپنے ایمان کے متعلق ڈر تھا اور ہم لوگ اتنے سیف ایمان والے ہیں کہ ہمارے ایمان کو کوئی جمس جو ہے کوئی جراثیم اثر نہیں کرتے؟ یہ ہماری دلیری اور بیجا بہادری کی بات ہے. اس لیے اگر کوئی اس بھرم میں ہو کہ ان کی تو سب باتیں اچھی رہتی ہے, دنیا کا دستور ہے اگر اوپر پانی ٹنکی کے اندر زمزم کا بھرو اور نلکی میں 2-4 پیشاب کے قطرے ڈال دو, یہ زمزم اپنی زمزمیت کھو کر ناپاک ہو جائے گا. کل کو یہی زمزم ہمارے سر پر لگایا جاتا تھا برسبیل تبرک, لیکن آج خبردار جو کسی نے لگایا اس زمزم کو, چونکہ پیشاب والی نلکی کے راستے سے وہ آیا ہوا ہے, آج لگایا تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی آپ کی. میرے بھائیوں اچھی باتیں جس واسطے سے آ رہی ہے اس واسطے کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں آپ کو کھلا ڈرانے والا ہوں, اپنے دین کو اس طرح کی کلپوں کے حوالے مت کرو. چینلوں والے اسلام سے اللہ کے واسطے جو ہے توبہ کرو, پرہیز کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ. میں پوچھتا ہوں کیا وہ علماء ختم ہو گئے جن علماء کا ایڈریس آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا؟ اپنے دین کی پیاس ہوگی تم ان علماء کے پاس